بات بات پہ فریب دیتا ہے، محبوب ہے اسے زیب دیتا ہے۔ جگر تیری جب سے شادی ہوئی ہے تو بھول ہی گیا ہے مجھے، اشر نے منہ بنا کر ہادی سے کہا۔ وہ دونوں ہوٹل میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ لالا ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا پریشان ہوں، تجھے تو پتہ ہی ہے سب۔ جگر تو ایک دم مجنوں بن گیا ہے لیلا کے عشق میں، لیکن تو فکر مت کر، تیرا یار زندہ ہے ابھی۔ اگر لیلا نہیں مانی تو میں تیری لیلا بن جاؤں گا، لیکن تجھے تڑپنے نہیں دوں گا، اشر نے شرارت سے کہا۔ استغفر اللہ، توبہ کر توبہ کمینے، تیرے جیسی لیلا سے اچھا ہے کہ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں۔ تو مر سکتا ہے لیکن مجھے لیلا کی صورت میں قبول نہیں کر سکتا، لعنت ہے ایسے دوست پر۔ میں تیری خوشی کے لیے لیلا بن رہا تھا جگر، مجھے ایسی خوشی نہیں چاہیے، پھر میں اپنے غم میں ہی خوش ہوں، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا مذاق چھوڑ، یہ بتا کوئی بات بنی کہ نہیں؟ اشر اب سیریس انداز میں بولا۔ نہیں جگر، وہ تو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، مجھے برکت سے بالکل یہ امید نہیں تھی۔ لالا تو بھابھی کو ذرا وقت دے، وہ تیرے پیار کو ضرور سمجھیں گی۔ ہاں جگر، میں بھی اس دن کے انتظار میں ہوں، اللہ تجھے جلد ہی تیرا پیار نصیب کرے، اشر نے دعا دی۔ آمین، ہادی نے کہا۔ اللہ تجھے ساری خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ اللہ تجھے جلد ہی اولاد کی خوشیوں سے نوازے، اشر نے شرارت سے کہا۔ آمین، ہادی نے کہا۔ لیکن آمین بولنے کے بعد ہادی کو دعا سمجھ میں آئی، وہ دونوں قہقہہ لگا کر ہنس دیے۔ شاہ ولا میں سب ناشتے میں مصروف تھے کہ حیدر صاحب بولے، یہ لو ہادی بیٹا۔ حیدر صاحب کچھ پیپرز اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے۔ ہادی نے ناسمجھی سے حیدر صاحب کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے ڈیڈی؟ میں نے آپ دونوں کی ٹکٹس بک کر دی ہے، آپ دونوں کچھ دن کے لیے گھوم آئیے۔ برکت جو پانی پی رہی تھی زور زور سے کھانسنے لگی۔ ہادی نے اس کی اس حرکت پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بیٹا آپ ٹھیک تو ہیں؟ صفیہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ جی جی آنٹی، وہ پھر سے ناشتہ کرنے لگی۔ ہادی بیٹا وہاں پر ایک پروجیکٹ بھی آپ کو ڈیل کرنا ہے، تو میں نے سوچا آپ وہیں چلے جائیں، گھومنے تو اچھا رہے گا، گھوم بھی لوگے اور پروجیکٹ بھی ڈیل ہو جائے گا۔ او تو ایک تیر سے دو نشانے، آپ بھی میری سنگت میں ذہین ہوتے جا رہے ہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ تو حیدر صاحب اور صفیہ بیگم مسکرا دیے۔ برکت غصے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ ہادی موبائل میں مصروف تھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، اس نے اپنے کندھے اچکائے۔ لیکن آپ یہی بات مما ڈیڈی سے کہہ دیں۔ نہیں تو میں ہی بول کر آتا ہوں، رکے۔ ہادی اٹھ کر جانے لگا۔ رکے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہی پڑے گا، وہ دانت پیس کر بولی۔ آپ کو جو تیاری کرنی ہے کر لے، نہیں تو وہاں جا کر میرے اوپر آپ چیخنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی غلطی پر ہی چیختی ہوں، مجھے کوئی پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے کہ بلا وجہ چیخوں، وہ چیختے ہوئے بولی۔ لیکن ابھی تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے، وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ برکت اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ خان اپنے آفس میں جا چکا تھا۔ سارا اپنے کمرے میں خان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، وہ اس کے پاس ہو کر بھی کتنا دور تھا۔ خان کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھیں بھیگ گئی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ ہائے یہ ایک طرفہ عشق کی تکلیف، ہائے یہ ایک طرفہ عشق کی اذیت، ہائے یہ ایک طرفہ عشق کی تڑپ۔ ملیحہ کب سے اس کے کمرے میں آئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ملیحہ نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا تب اسے احساس ہوا۔ ارے ملیحہ تم کب آئی؟ وہ فوراً اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ جب آپ اپنے عشق کا ماتم کر رہی تھی، وہ افسوس سے بولی۔ ارے ملیحہ ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھو نا تم۔ بھابھی پلیز کم سے کم میرے سے جھوٹ مت بولیں۔ سارا اس سے نظریں چرا گئی۔ بھابھی بھائی ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، انہیں کسی کے پیار کی سخت ضرورت ہے، آپ ہی بدل سکتی ہیں انہیں۔ ہر عورت تو بے وفا نہیں ہوتی نا ملیحہ، اب ان کی پہلی بیوی بے وفا تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بھی ان کو دگا دوں گی۔ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو نفرت ہے عورت ذات سے، ان کی نفرت میرے عشق کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ بھابھی بھائی کی پہلی شادی بھی مما پاپا نے زبردستی کروایا تھا، ان کو شادی سے سخت چڑ تھی، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ ان کی بیوی بھی دگا دے گئی، جس کی وجہ سے وہ یہ پیار عشق سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے عائشہ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، لیکن اگر عائشہ بھائی سے سچے دل سے محبت کرتی تو شاید بھائی بدل گئے ہوتے۔ خیر آپ کو آنا تھا ان کی زندگی میں، اس لیے وہ ان سے بے وفائی کر گئی۔ خان نے اپنی پہلی بیوی عائشہ کو شادی کے 6 مہینے بعد ہی طلاق دے دیا تھا، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ خان نے کتنی دفعہ عائشہ کو اس لڑکے سے ملتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا بھی تھا، لیکن وہ مانی نہیں۔ وہ جان بوجھ کر خان کو زچ کرتی تھی تاکہ خان اسے طلاق دے، اور اس میں وہ کامیاب ہو بھی گئی۔ لیکن ملیحہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو
خان سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن وہ میری محبت کو ڈرامے کا نام دیتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ کچھ بھی ہو جائے آپ ہمت مت ہاریے، ایک نہ ایک دن آپ کا عشق ان کی نفرت پر حاوی ہوگا انشاءاللہ۔ جب عورت اپنی محبت کو پانے کا ٹھان لینا تو پھر اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ سارا اس کے گلے لگ گئی۔ ہادی اور برکت کچھ دیر پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ برکت کو عجیب لگ رہا تھا اکیلے ہادی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے۔ اس کو گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، وہ کبھی بھی پلین سے سفر نہیں کی تھی۔ یہ بات ہادی کو بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی، اس لیے اس نے نہیں بتایا۔ یا اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، وہ بھی کیا سوچیں گے، میرے سامنے شیر بنی پھرتی ہے اور ایک پلین میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے، ہائے میرے مولا بچا لینا۔ وہ من ہی من میں دعا کرتے جا رہی تھی۔ برکت اور ہادی اپنے سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہادی ونڈو سائڈ بیٹھا تھا، پھر برکت بیٹھی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی برکت کے بازو والی سیٹ پر ایک جوان لڑکا آ کر بیٹھ گیا۔ ہادی کو اس کا بیٹھنا ناگوار گزرا۔ برکت آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ کو یہاں پر بیٹھنا تھا نا؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ برکت کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ برکت ونڈو سائڈ پر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اگر وہ وہاں بیٹھتی تو باہر کے نظارے دیکھ کر اس کو اور ڈر لگتا۔ برکت آپ کو یہاں پر بیٹھنا تھا نا، بیٹھ جائیں میں پھر کبھی ونڈو سائڈ بیٹھ جاؤں گا، وہ اسے آنکھ دکھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ برکت نے جب اپنے بازو میں دیکھا تو سمجھ گئی ہادی ایسا کیوں بول رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہادی اب پرسکون ہو گیا۔ جب پلین اڑنے لگا برکت آنکھ بند کیے تسبیح پڑھنے لگی۔ وہ ڈر کر جیسے ہی اپنا ہاتھ ہینڈل پر رکھی، اسے محسوس ہوا کہ ہادی کا ہاتھ اس ہینڈل پر پہلے سے موجود تھا۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اپنا ہاتھ ہٹا ہی رہی تھی کہ ہادی نے اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیے۔ ہادی سمجھ گیا کہ برکت ڈر رہی ہے۔ برکت نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، ابھی اس کے ڈر کے نجات کا ایک واحد ذریعہ ہادی حیدر شاہ تھا۔ خان کمرے میں داخل ہوا تو مبہوت سا سارا کو دیکھتا رہ گیا۔ کالی ساڑی، سرخ لپسٹک اور آنکھوں میں گہرا کاجل لیے وہ قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن کچھ پل میں ہی اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھری اور اگلے ہی پل سارا کے خوبصورت بال اس کے مٹھی میں تھے۔ تم جیسی لڑکیوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ تم جیسی لڑکیاں صرف اپنے حسن کا استعمال کرنا جانتی ہیں، لیکن میں ان مردوں میں سے بالکل نہیں ہوں جو حسن پر مر مٹتا ہو۔ خان کے الفاظ نے سارا کے دل کو زخمی کر دیے۔ خان میں عام لڑکی نہیں ہوں، یہ کیا آپ تم جیسی لڑکیاں بول رہے ہیں؟ میں کسی خاص شخص کی بیوی ہوں، میں خان کی بھی ہوں، پھر خاص شخص کی بیوی بھلا عام کیسے ہوئی؟ خان کی مضبوط گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ سارا کو دیکھتے رہ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھی؟ تم نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ نفرت؟ ٹھیک ہے خان، آپ اپنی نفرت کی جنگ جاری رکھیے، میں اپنی محبت کی جنگ جاری رکھتی ہوں۔ دیکھتے ہیں آپ میری محبت کے رنگ میں رنگتے ہیں یا میں آپ کی نفرت سے بے رنگ ہوتی ہوں۔ خان ساکت کھڑے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی اور برکت ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ برکت سفر کی تھکان کی وجہ سے سو گئی تھی۔ ہادی فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو دیکھا برکت دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ ہادی چل کر برکت کے قریب آیا، اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ برکت کو دیکھ کر ہادی کا دل چاہا آج ایک گستاخی کر ہی لے، لیکن پھر برکت کا غصے بھرا چہرہ سامنے لہرایا، وہ بے ساختہ مسکرایا۔ نظروں کی تپش سے برکت کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کتنی دیر ہی ہادی کو یوں ہی دیکھتی رہی، شاید یہ نیند کا خمار تھا۔ جب تھوڑی ہوش میں آئی تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ پوری کی پوری آپ چاہیے مجھے، وہ یہ من میں ہی کہہ سکا۔ ہاں آپ جلدی سے فریش ہو کر آئیں، پھر کھانا کھاتے۔ وہ سر ہلا کر فریش ہونے چلی گئی۔ سارا نے خان کی خدمت کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر دن کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی تھی، ناشتہ لے کر آ جاتی تھی، اس نئی امید کے ساتھ کہ شاید کبھی خان کا دل موم ہوگا اور وہ اس کے پریس کیے ہوئے کپڑوں کو پہنے گا، لیکن خان آج بھی اس کے ہاتھوں سے کیے گئے کام کو نظر انداز کرتا تھا۔ خان بلیک کوٹ پینٹ پہنے آئینے میں اپنے بال سنوار رہا تھا۔ سارا بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی، لیکن اس کا پورا دھیان خان کی طرف تھا۔ وہ کن اکھیوں سے خان کو دیکھ رہی تھی، کتنا پرکشش تھا وہ۔ جب سارا اس کو دیکھتی تھی، دل ہر وقت نئے انداز سے دھڑکتا تھا۔ خان ایک نظر سارا کو دیکھ کر نکل رہا تھا کہ دروازے پہ آ کر پیچھے مڑا اور آہستہ آہستہ چل کر سارا کے قریب آ رہا تھا۔ سارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔
خان سارا کے قریب آ کر کھڑے ہوا۔ وہ جھکا۔ سارا نے ڈر سے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خان نے جھک کر سائڈ ٹیبل سے اپنی واچ اور کیز لی اور سارا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما انداز میں کہا، ہمت رکھو، تم جیسا سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں۔ خان کی اس بات پر اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ خان چہرے پر سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ خان کمرے سے جا چکا تھا لیکن اس کی پرفیوم کی خوشبو ابھی تک پورے کمرے کو مہکا رہی تھی۔ خان اپنے آفس میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سارا سوار تھی۔ خان سارا کو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ خان کے ذہن میں بار بار سارا کے الفاظ گونج رہے تھے، میں کسی خاص شخص کی بیوی ہوں۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہے تھے۔ وہ اسے خاص کر گئی تھی۔ کسی کے دل کے لیے خاص ہونا کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ کیا سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ آج پہلی بار خان نے سارا کی محبت کے بارے میں سوچا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ سر جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ برکت کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ برف سے ڈھکے پہاڑ کتنے خوبصورت مناظر پیش کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی سڑک جس کے دائیں بائیں جانب خوبصورت پھول کے درخت تھے جو برف کی وجہ سے ڈھک چکے تھے۔ کتنا خوبصورت منظر تھا وہ سب۔ برکت کو قدرتی مناظر ہمیشہ سے ہی بہت عزیز تھے۔ کتنی حسین ہے یہ دنیا، لیکن اس دنیا کے لوگ اتنے ہی ڈراونے۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹک کر پھر سے اس حسین منظر کو دیکھنے لگی۔ باہر کی سرد ہوائیں وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ ان ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ ہادی برکت کو کچھ کہنے ہی جا رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پہ جگمگاتا ہوا نام دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ لیلا کالنگ اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہادی نے اپنے موبائل پر یہی نام سے اس کا نمبر محفوظ کر لیا تھا۔ السلام علیکم جگر۔ وعلیکم السلام لالا، کیا بات ہے؟ ہنی مون منایا جا رہا ہے؟ اشر نے ہادی سے کہا۔ کہاں منا پا رہا ہوں، تو نے ڈسٹرب جو کر دیا۔ تو جینے کہاں دے گا مجھے خوشی سے؟ تو اکیلے چلا گیا، کم سے کم اپنے اس جگری دوست کو یاد کر لیتا۔ لالا، کم سے کم ہنی مون جیسی چیزوں میں دوست کو تو یاد نہیں کیا جاتا، ہادی نے شرارت سے کہا۔ دوست نہ رہا، اشر نے صدمے سے گانا گایا۔ ہاں، تیرا یہ دوست اب ایک عدد شوہر بھی ہو گیا ہے، تو بھی اپنی بیوی کی تلاش میں نکل پڑ۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی ملتا ہے، پھر یہ بیوی کیا چیز ہے؟ ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تلاش تو میری پوری ہو چکی ہے، اشر کے سامنے ثانیہ کا وجود لہرایا۔ لیکن یہ تلاش اگر میں نے تجھے بتایا تو مجھے کہیں غائب نہ کر ڈالے، وہ من میں سوچا۔ ہاں، میں بھی سنگل رہ کر اب تھک گیا ہوں، سوچ رہا ہوں ڈبل ہو ہی جاؤں۔ اشر کی بات پر ہادی نے کہا لگایا۔ چل ٹھیک ہے، تو ڈبل ہونے کی تیاری کر، ہادی نے اشر سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ہادی اب برکت کی جانب متوجہ ہو سنے۔ ہادی نے برکت کو پکارا لیکن وہ تو اس دنیا میں تھی ہی نہیں، دوسری دنیا میں مشغول تھی۔ ہادی نے 2-3 دفعہ بلایا لیکن برکت نے سنا ہی نہیں۔ پھر ہادی نے اس کے کندھے کو دھیرے سے ہلایا تو برکت نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ کل نعیم صاحب نے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک پارٹی رکھی ہے تو اس میں ہم دونوں کو بلایا ہے، اس لیے چلے پارٹی کے لیے کوئی کپڑا خرید لیں۔ میں نہیں جاؤں گی تو نہیں چلے گا کیا؟ برکت نے ہادی سے کہا۔ ان کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا تمہارے بنا گزارا ممکن نہیں، ہادی نے دل میں سوچا۔ انہوں نے ہم دونوں کو بلایا ہے، اس لیے آپ کو بھی چلنا ہوگا۔ اف، سب میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے، برکت نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں دیکھیں نا، سب آپ کی جان ہادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہادی نے شرارت سے کہا۔ او ہیلو، میں نے آپ کو میری جان نہیں کہا ہے، زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں میری جان یعنی برکت یعنی میری بات کر رہی ہوں۔ برکت کے سمجھانے کے اس انداز پر ہادی کو برکت پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی چلے شاپنگ۔ وہ دونوں شاپنگ مال کے اندر کپڑوں کی شاپ پر تھے۔ برکت، آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیں۔ وہ کپڑوں کو دیکھنے لگی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کون سا لوں؟ ہادی کی نظر ایک خوبصورت فراک پر گئی۔ وہ کیسا ہے؟ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف اشارہ کیا۔ برکت کو بھی اس سمپل خوبصورت سے گلابی فراک بہت اچھا لگا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہادی نے وہ فراک پیک کروا لیا۔ وہ دونوں مال سے نکل کر اب سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کچھ انگریز لڑکیاں ہادی کی پرکشش شخصیت کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں کا پورا گروپ ہادی کے پاس آ کر رکا۔ ایکسکیوز می، کین وی ٹیک اے سیلفی وتھ یو ہینڈسم؟ اس میں سے ایک لڑکی نے ایک ادا سے کہا۔ برکت کے چہرے پر ان لڑکیوں کو دیکھ کر دنیا جہان کی بیزاری آئی۔ یا شور، ہادی برکت کے
چہرے کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے منع نہیں کیا، ورنہ یہ سب میں اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ برکت وہاں سے ہٹ گئی۔ ان کے نازیبا لباس سے ہی برکت کو شرم آ رہی تھی، لیکن یہ سب بات باہر دیشوں کے لیے عام تھی۔ تھینک یو ہینڈسم، اس میں سے ایک لڑکی نے کہا۔ موسٹ ویلکم، ہادی نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، اور ایک لڑکی نے تو حد ہی کر دی، وہ ہادی کے گال کو چوم کر نکل گئی۔ برکت منہ کھولے یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہادی سر کھجاتے ہوئے برکت کو دیکھنے لگا۔ ہادی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ بہت ہی بے شرم لڑکیاں تھیں اور اس سے زیادہ بے شرم آپ ہے۔ برکت کو پتہ نہیں کیوں غصہ آیا تھا۔ آپ کو غصہ کس بات کا ہے؟ اس بات کا ہے کہ وہ لڑکیاں بے شرم تھیں، یا پھر اس بات کا ہے کہ جو کام کبھی آپ نے نہیں کیا وہ انہوں نے کر کے بتا دیا؟ وہ شرارت لیے بولا۔ لیکن کوئی بات نہیں ہادی، حیدر شاہ کا دل بہت بڑا ہے، میں مایوس نہیں کرتا کسی کو، اگر آپ چاہیں تو۔ ہادی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ بہت ہی فضول انسان ہیں آپ، شرم سے تو واسطہ ہی نہیں ہے، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی۔ ہادی کی بے باکی پر برکت کو بہت شرم محسوس ہوئی، اس لیے وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ہادی نے اس کی بات پہ کہا لگایا، ہمیں بہت ہی بے شرم ہوں، شرم بھی مجھ سے شرما جائے۔ فضول انسان، وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ آج اتوار کا دن تھا، کافی دنوں بعد سب خان ہاؤس میں ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ سارا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، ملیحہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم، ولید صاحب اور خان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سارا کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کر باہر نکلی۔ خان نے ایک نظر سارا کو دیکھا۔ سارا پیلے رنگ کا لانگ فراک پہنے کوئی باغ کا پھول ہی لگ رہی تھی، سر پر پیلے رنگ کا ہی دوپٹہ زیب تن کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کاموں کے لیے ملازمہ ہے نا؟ سعدیہ بیگم نے پیار سے سارا سے کہا۔ مما وہ آج سب گھر پر ہی تھے نا، تو میں نے سوچا کہ آج سب کے لیے میں ہی ناشتہ بنا لوں۔ ہائے، سب کے لیے یا صرف بھائی کے لیے؟ ملیحہ نے شرارت سے کہا۔ سارا نے اس کو گھوری سے نوازا۔ اچھا آؤ اب جلدی بیٹھو، بھوک لگی ہے ہم سب کو، سعدیہ بیگم نے دونوں کو کہا تو دونوں سر ہلا کر بیٹھ گئے۔ خان اس کے کا بنا گیا کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ سب کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سارا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خان صاحب، آج تو آپ کو سارا زین خان کے ہاتھوں سے بنائے گئے ناشتے کو کھانا ہی پڑے گا، آخر نظر انداز بھی کتنا کیا جا سکتا ہے؟ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ خان نے سارا کو دیکھا، سارا نے خان کو دیکھ کر مسکرایا۔ محترمہ مسکرا تو ایسے رہی ہیں جیسے تیسری عالمی جنگ میں کامیابی حاصل کر لی ہو۔ خان نے سر جھٹک کر ناشتہ کرنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بنایا ہے آپ نے، ہماری بہو تو سب چیزوں میں ماہر ہے، سعدیہ بیگم نے تعریف کی۔ ہاں، اور مجھے پاگل بنانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑا آپ کی بہو نے، خان خود میں بڑبڑایا۔ کیوں زین بیٹا، صحیح کہا نا ہم نے؟ سعدیہ بیگم نے خان سے پوچھا۔ جی، بہت ماہر ہے آپ کی بہو، وہ آپ کی بہو پہ زور دے کر بولا۔ خان کی اس بات سے سارا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا بھائی، آپ تو ہنی مون منانے بھی نہیں گئے، آپ اپنے کام کے سلسلے میں تو چلے، آج کہیں ہم سب باہر چلتے ہیں، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ ملیحہ نے سب سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ہم کہاں جائیں گے، آپ لوگ ہی جا کر آئیں، ولید صاحب نے کہا۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے، ہماری اب یہ سب کی عمر کہاں رہ گئی ہے، ابھی تو آپ لوگوں کی عمر ہے، آپ تینوں جا کر آئیں، سعدیہ بیگم نے کہا۔ کیا مما بابا، میں ان دونوں کے بیچ میں کباب میں ہڈی بننے تھوڑی جاؤں گی، ایک کام کرے، آپ دونوں ہی جا کر آ جائیں۔ ملیحہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم، اپنے خڑوس بھائی کے ساتھ اکیلے بھیج رہی ہو؟ سارا نے سرگوشی کی، لیکن خان نے اس کی سرگوشی سن لی تھی۔ ان سب گفتگو میں خان پہلی بار مسکرایا تھا، لیکن فوراً چھپا گیا۔ ملیحہ تم بھی چلو، تمہاری بھابھی کا تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا، خان نے ملیحہ سے کہا۔ تمہاری بھابھی، آپ کی بہو، مجال ہے جو بندے کے منہ سے میری بیوی نکل جائے کبھی، لگتا ہے میری بیوی سننے کے لیے میرے کان ترس جائیں گے، سارا نے جل کر سوچا۔ کیا بھائی بھابھی کا آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا، اور آپ تو جا ہی رہے ہیں، میری کیا ضرورت، ملیحہ نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پہ سعدیہ بیگم اور ولید صاحب مسکرا دیے، جبکہ سارا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ خان سارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا نے ایک زوردار پیر ملیحہ کے پیر پر مارا۔ ملیحہ کی چیخ نکل گئی، سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے کیا ہوا ملیحہ، کہیں تم نے مرچی تو نہیں کھا لی؟ سارا انجان بنتے ہوئے اس کو پانی دینے لگی، اور خان جب سے سارا کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، اس نے سارا کی اداکاری پہ اپنی مسکراہٹ دبائی۔ منہ بند رکھ لو ذرا اپنا، خدا کا خوف کرو ملیحہ، کم سے کم مما بابا کا ہی خیال کر لو۔ ارے مجھ میں شرم نام کی بھی کوئی چیز ہے؟
شرم آتی ہے یار، مت بولو نا پلیز۔ آخر میں التجائیہ لہجے میں بولی، ارے لڑکی، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ ذرا، میں آپ دونوں کو اکیلے بھیجنا چاہ رہی ہوں، موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھاؤ۔ ملیحہ نے سارا کو مشورہ دیا۔ وہ دونوں سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے موقع کی نزاکت کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کہیں تمہارا ظالم بھائی موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے سنسان جنگل میں نہ چھوڑائے۔ اوف، اب آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، چلوں گی میں، لیکن کم سے کم میرے بھائی کو ظالم نہ کہیں۔ ہائے شکریہ ملیحہ، اور ظالم کو ظالم نہیں تو کیا صوفی کہوں؟ یہ کیا آپ دونوں جب سے باتیں کر رہی ہیں؟ کم سے کم ناشتے کے وقت تو خاموشی سے ناشتہ کیا کریں، سعدیہ بیگم نے ٹوکا۔ وہ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ خان ناشتہ کرتے وقت بھی ایک نظر سارا کو دیکھنا نہیں بھولتا تھا۔ وہ دونوں پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہادی نے ریڈ کلر کی شرٹ پہ بلیک کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا اور اب آئینے میں اپنے بال سنوار رہا تھا۔ برکت، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، اور ایک منٹ، آپ نے اپنی دوائی کھایا کہ نہیں؟ وہ آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتے ہوئے ہی کہہ رہا تھا۔ برکت اپنے کپڑے لے کر واش روم میں جا رہی تھی کہ ہادی کی آواز پر رکی۔ جی بھول گئی میں۔ برکت، اس چیز میں آپ کی لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وقت پر اپنی دوا لیا کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ برکت اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے زخم دیا، اب دوا بھی وہی لینے کو کہہ رہا ہے۔ اسے میں کیا سمجھوں ہمدردی؟ لیکن یہ ہمدردی تو نہیں لگتی، ہمدردی سے کچھ زیادہ ہے۔ نہیں، میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں اتنی عام سی لڑکی، ایسا شخص مجھ جیسی لڑکی سے محبت کیوں کرے گا؟ اور ویسے بھی وہ خود میری حقیقت سے واقف ہے، اور میں بھی اپنی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ میں تو چاہ کر بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی کو خود سے محبت کرنے دے سکتی ہوں۔ اور بھلا کبھی مذاق کی بنیاد پر بھی رشتے چلے ہیں کیا؟ مذاق تو مذاق ہوتا ہے، چاہے ہماری شادی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہادی کو دیکھتے ہوئے تلخی سے سوچ رہی تھی، کتنا وجیہہ تھا وہ، اور میں؟ وہ آئینے میں کھڑے ہادی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، اف، مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ ہادی نے جب خود پر برکت کی نظریں محسوس کی تو وہ برکت کی طرف مڑا اور شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ برکت ہادی کے اس طرح کہنے پر بوکھلائی اور فوراً واش روم میں بھاگی۔ ہادی کا کہا فضا میں بلند ہوا۔ ہادی کا فون بجا تو وہ فون لے کر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ برکت جلدی سے فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی۔ اس نے وہی گلابی رنگ کا خوبصورت سا فراک پہنا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہونے لگی۔ گلابی رنگ کا ہلکا سا لپسٹک، آنکھوں میں گہرا کاجل لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے گلابی فراک پر گلابی رنگ کا ہی حجاب زیب تن کیا تھا۔ ہادی جب کمرے میں لوٹا تو اس کی نظریں پلٹنے سے انکاری تھی۔ وہ اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا، وہ اس کے سحر میں سے نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر برکت کے پاس جا رہا تھا۔ برکت ہادی کو قریب آتے دیکھ کر ہی آئینے کے پاس ساکت ہو گئی۔ ہادی برکت کے پاس آیا اور برکت کے کان کے پاس سرگوشی کی، آپ اس طرح ہوش اڑایا نہ کیجیے، آپ اس طرح ہوش اڑایا نہ کیجیے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجیے۔ برکت ہادی کی قربت میں بوکھلا گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہادی نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہوا۔ چلے، ہادی نے برکت سے کہا تو اس نے بس ذرا سا سر ہلایا۔ وہ دونوں فلیٹ سے نکل گئے۔ دونوں نعیم صاحب کے شاندار بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ برکت کو پتہ نہیں کیوں عجیب لگ رہا تھا۔ سب لڑکیاں کتنے بے پردہ لباس میں لڑکوں کے ساتھ گیٹ کی جانب جا رہی تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ ہادی نے برکت کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ سنیے، مجھے نہیں جانا ہے، مجھے عجیب لگ رہا ہے، برکت نے ہادی سے کہا۔ برکت، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں نا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ اس کو بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ابھی تک کا ساتھ نہیں چاہیے مجھے، ہمیشہ کا ساتھ مجھے کون دے گا؟ وہ اداسی سے سوچی تھی۔ وہ دونوں بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ برکت نے ہادی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اتنی رنگ برنگی لائٹس، ہر طرف گانوں کا بجتا شور، ناچتی ہوئی بے حیا لڑکیاں، ان کے نازیبا لباس، لڑکوں کا شور، ان سب چیزوں سے اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ گیٹ کے انٹرنس پر ہی انہیں نعیم صاحب مل گئے۔ ارے آئیے مسٹر ہادی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہادی بھی مسکرا کر ان سے ملا۔ نعیم صاحب کے پیچھے ہی ایک 25-26 سال کا جوان لڑکا کھڑا تھا۔ مسٹر ہادی، ان سے ملیے، یہ میرے بیٹے ہیں، ایان نعیم۔ ایان نے ہادی سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور بازو میں کھڑی برکت کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا۔ برکت کو ایان کی نظریں بھلی معلوم نہیں ہوئیں۔
اس سے ایان کی نظروں سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ برکت نے ہادی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہادی کو لگا کہ شاید اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، اس لیے اس نے بھی اپنی گرفت برکت کے ہاتھ پر مضبوط کر لی۔ آئیے مسٹر ہادی، میں آپ کو سب سے ملواتا ہوں، نعیم صاحب نے ہادی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے برکت، آپ جب تک وہاں بیٹھیے، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہادی نے ایک ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ برکت نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ نعیم صاحب ہادی کو مہمانوں سے ملوانے لگ گئے۔ برکت ٹیبل پر اکیلے بیٹھی تھی کہ وہاں تھوڑی ہی دیر میں ایان آ گیا۔ ہے بیوٹیفل گرل، ہاؤ آر یو؟ اس کے وہاں آنے سے برکت کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، وہ اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فائن، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ بھی تنہا، میں بھی تنہا، کیوں نہ اس تنہائی کے لمحے کو مل کر حسین بنایا جائے، کیا خیال ہے؟ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ جی نہیں، مجھے ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی کہ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے نا؟ مجھ میں تو ہوگی آپ کو دلچسپی۔ ایان کے ہاتھ پکڑنے پر برکت کے پورے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، چھوڑے میرا ہاتھ، ورنہ وہ سختی سے بولی تھی۔ اف، قاتل نگاہ قاتل ادایا، اور اس پر یہ قاتلانہ غصہ، واللہ ہم فنا ہو جائیں گے، وہ کمینگی سے کہتا اپنی حدیں پار کر رہا تھا۔ برکت ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس وقت شدت سے ایک انسان کی یاد آ رہی تھی، اس کا محافظ، اس کا شوہر ہادی حیدر شاہ کی۔ ہادی برکت کو دیکھنے آیا تھا، لیکن یہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جیسے ہی ایان کی نظریں ہادی کے چہرے پر گئی تو اس نے فوراً برکت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہادی نے ایان کا کالر پکڑ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ایان کے ناک منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تو نے ہاتھ کیسے لگایا میری بیوی کو کمینے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ہادی حیدر شاہ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی، وہ اس پہ مکے کی برسات کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ تب تک نعیم صاحب آ گئے۔ مسٹر ہادی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرے بیٹے کو، ورنہ ہم… نعیم صاحب کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ ہادی غصے سے بولا، ورنہ کیا؟ ہاں، آپ یہ ڈیل کینسل کر دیں گے؟ ہاں؟ ارے ایسے ڈیل پر لعنت ہو نعیم صاحب، جہاں میری بیوی کو گندی نظر سے دیکھا جائے، وہاں کا ڈیل تو کیا، وہاں کے پانی کو بھی یہ ہادی حیدر شاہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ارے ایسی ہزاروں ڈیل قربان ہے میری بیوی کے نام، اپنے بیٹے کو حد میں رہنا سکھائیں، نہیں تو میں جب اپنی حد پار کروں گا نا تو یہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ وہ پھر اس کو مکے سے مارنے جا رہا تھا کہ برکت نے روک لیا۔ پلیز مت مارے، چلے یہاں سے، وہ روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے التجا کرنے پر ہادی نے اپنے ہاتھ روکے۔ تیرے پیار کی خاطر ہے یہ سارے سمجھوتے، ورنہ ہم زمانے میں کب کسی سے ڈرتے ہیں؟ سخت آواز میں بول کر وہ برکت کو سن کر چکا تھا۔ باقی سارے نفوس اس جنونی شخص کو دیکھ رہے تھے۔ آج آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ میری بیوی کے کہنے پہ اس کمینے کی میں نے زندگی بخش دی، ورنہ اس کی موت آج پکی تھی نعیم صاحب۔ وہ نعیم صاحب کو زمین پر پڑے بے ہوش ایان کی جانب اشارہ کر کے بولا تھا۔ ہادی کو بھی بہت چوٹیں آئی تھی۔ ہادی نے گمسم سی برکت کا ہاتھ تھاما اور بنگلے سے نکل گیا۔ خان ہال میں سارا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں آج باہر ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ لڑکی مجال ہے جو کبھی وقت پر آ جائے۔ خان اپنی قیمتی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نظر آئی۔ بلیو جینس پہ ڈارک پنک کلر کا خوبصورت سا گھٹنوں تک آتا فراک، ساتھ میں حجاب لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خان سارا کو ایکٹک سا دیکھے جا رہا تھا۔ سارا نے جب خان کو اپنی طرف متوجہ پایا تو گھبرا گئی۔ لیٹ آنا تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، خان نے طنز کیا۔ ہاں، جب آپ کا پسندیدہ انسان انتظار کر رہا ہو تو لیٹ آنا تو بنتا ہے، آخر انہیں بھی تو پتہ چلے کہ انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ ذومانی لہجے میں بولی۔ خان اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ انتظار ان کا کیا جاتا ہے جنہیں آنا ہو، نہیں تو یہ انتظار بے معنی ہے، صرف وقت کا ضائع ہے۔ مجھے امید ہے میرا انتظار رائے گا نہیں جائے گا، سارا نے جوش سے کہا۔ اور مجھے یقین ہے کہ تم صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہو، خان بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اگر محبوب کے انتظار میں یہ وقت برباد ہو رہا ہے نا تو مجھے اس کا کوئی گلہ نہیں، ہر بار کی طرح پھر سے وہ اپنے جواب سے خان کو خاموش کروا چکی تھی۔ چلے، سارا نے خان سے کہا تو سر جھٹکتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں ابھی سمندر کے کنارے موجود تھے۔ سارا کو شام کے وقت یہ خوبصورت مناظر بہت پسند تھے، اس لیے اس نے خان سے یہاں پر لے کر آنے کو کہا۔ وہ دونوں نیچے ریت پر بیٹھے تھے۔ خان اس سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر بیٹھا تھا۔ خان اپنی آنکھیں بند کر کے ان
ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جب اپنی آنکھیں کھولا تو دیکھا کہ سارا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جب خوبصورت مناظر سامنے ہو تو اسے دیکھ کر لطف اندوز ہونا چاہیے، خان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بالکل، فی الحال تو دیدار یار سے خوبصورت منظر میرے خیال سے یہاں کچھ بھی نہیں۔ وہ سب خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن دیدار یار کی خوبصورتی کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میرے لیے تو یہی بہت حسین منظر ہے۔ وہ اس کے سحر میں بولے جا رہی تھی سارا کی ایسا بولنے پہ خان کا دل دھڑکا تھا۔ کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ یہ سب فلسفی باتیں کم از کم میرے سامنے بولنے سے گریز کیا کرو۔ جب آپ کو عشق ہوگا نا تب آپ کو سمجھ میں آئیں گی یہ سب باتیں، ابھی تو آپ کو فلسفی باتیں ہی لگیں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تو تمہیں معلوم ہے مجھے عشق ہو جائے گا؟ وہ اب اس کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ عشق ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ تو کمبخت بس ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، جس نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہے وہ میرے لیے بھی آپ کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ مجھے اپنے پاک رشتے پر پورا بھروسہ ہے، کھینچ کر لائیں گی آپ کو میرے پاس۔ وہ ایک یقین کے ساتھ بولی تھی۔ اس کے یقین پر خان اس کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ چلو پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اب چلے اگر دیدار یار ہو گیا ہو تو۔ سارا کو خان کے رویے پر حیرانی ہوئی۔ دل کبھی بیزار نہیں ہوتا دیدار یار کرتے کرتے، بلکہ ہمیشہ خواہش مند رہتا ہے۔ یہ حسرت ہمیشہ دل میں رہتی ہے کہ محبوب سامنے ہو اور آپ بس اسے دیکھتے جائیں۔ اف، یہ دل کی حسرتیں، اف تمہاری یہ فلسفی باتیں۔ وہ اس کی باتوں سے اب اکتا گیا تھا۔ اف میرا ظالم یار، اس نے دل میں سوچ کر مسکرا دی۔ برکت اور ہادی پورے راستے خاموشی سے آئے۔ نہ برکت نے کچھ کہا نہ ہادی نے۔ برکت تو ابھی تک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی کہ وہ ہادی حیدر شاہ کی محبت ہے۔ آج ہادی کا جنونی انداز دیکھ کر وہ سہم ہی گئی تھی۔ برکت ہادی سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ اسے خود سے محبت کرنے کیسے دے سکتی تھی؟ ہادی برکت کو فلیٹ میں چھوڑ کر باہر سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے کسی نے برکت کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی میری برکت کو ہاتھ لگانے کی؟ اگر میرے بس میں ہو تو کسی کو چھونے تو کیا، کسی کو دیکھنے تک نہ دوں۔ وہ ایک سنسان سڑک پر اپنی گاڑی روک کر اتر گیا اور سڑک پر گھومنے لگا۔ وہ اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج اس نے آخر اظہار کر ہی دیا کہ وہ ہادی حیدر شاہ کی محبت ہے۔ اپنا غصہ کم کرنے کے بعد جب وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو دیکھا برکت ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ برکت کو جاگتے دیکھ کر بولا۔ یہ آج آپ نے کیا بکواس کی تھی وہاں؟ وہ اس کے بات کو نظر انداز کر کے بولی۔ یہی کہ مجھے آپ سے بہت بہت محبت ہے۔ نہیں، اس کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے۔ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، بے حد، بے غرض، بے پناہ، بے انتہا عشق ہے آپ سے۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں آپ سے اس قدر محبت کروں گا۔ میرے عشق کی انتہا سے میں خود ناواقف ہوں۔ اس عشق کی انتہا پر پہنچتے پہنچتے شاید میں خود فنا ہو جاؤں۔ میرا عشق لازوال۔ وہ اس سے پہلے کچھ بولتا کہ برکت کا ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، آپ حد سے گزر رہے ہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر نم لہجے میں کہا تھا۔ ہادی زخمی سا مسکرایا تھا۔ اگر در یار سے تھپڑ جیسے تحفے بھی ملے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہادی حیدر شاہ نے آپ کا تحفہ دل سے قبول کیا، اور ہاں، میں حد سے تو گزر ہی گیا ہوں آپ کے عشق میں۔ اب وہاں سے آنا میرے بس میں نہیں۔ بے بس کر دیا ہے آپ کے عشق نے مجھے۔ اپنے مزاج کا بادشاہ ہوں میں، لیکن دیکھیے آپ کے عشق نے بھکاری بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ میری حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے بھی یہ سب کہہ رہے ہیں؟ کیوں فراموش کر بیٹھے ہیں کہ میں ایک کینسر کی مریض ہوں؟ میں کبھی بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو سکتی ہوں۔ خدارا برکت، یہ بے وقوفوں جیسی باتیں نہ کریں آپ۔ موت تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اگر میں کل کو کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، اگر میری روح ابھی کے ابھی فنا ہو جائے، اگر ابھی کے ابھی میں اپنا دم توڑ دوں، اگر ابھی کے ابھی میری سانس مجھ سے جدا ہو جائے تو بس کیجیے آپ۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارے موت کا مزہ تو ہر ذی نفس کو چکھنا ہے۔ کیا صرف کینسر کے مریض ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں؟ نہیں نا۔ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ کتنے لوگ اس بیماری سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، اور آپ تو ابھی سے ہی ہار مان رہی ہیں اور
جب تک ہادی حیدر شاہ زندہ ہے تب تک آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اگر یہ غلطی ہے تو میں اس حسین غلطی کو بار بار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے میرے ساتھ، ایسی خوشی پر تف ہے جس میں تمہارا ساتھ نہ ہو، آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے۔ ایسے دکھ پر میں قربان جس میں تمہارا ساتھ نصیب ہو۔ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنے ساتھ پلیز میرے لیے اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ وہ کسی بھی طور پر ہادی کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ برباد تو میں پہلے ہو رہا تھا، لیکن اب آپ کے ساتھ میں آباد ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی لیکن وہ ہادی کی برکت نہ ہوگی۔ آپ کو کوئی بھی حسین لڑکی مل جائے گی لیکن وہ ہادی کی برکت نہ ہوگی۔ آپ کو کوئی بھی ماڈرن لڑکی مل جائے گی لیکن وہ ہادی کی برکت نہ ہوگی۔ آپ کو بہت اچھی لڑکیاں مل جائیں گی لیکن وہ ہادی کی برکت نہ ہوگی۔ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے آزمائش میں نہ ڈالے خدا را۔ وہ اب ہادی کو سمجھا کر تھک چکی تھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، بس برکت صرف ہادی حیدر شاہ کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو آپ بھی سن لیں، جب تک آپ مجھے طلاق نہ دے تب تک میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ برکت، ہادی چیخا تھا، مجھے مجبور نہ کرے کہ میں آپ کے اوپر کچھ ظلم کر بیٹھوں۔ کب سے صرف آپ کی بکواس سن رہا ہوں، لیکن اب اور نہیں، بات نہیں کرنا ہے نا، مت کرے، لیکن میرے زندہ رہنے تک تو کبھی بھی آپ کو طلاق نہیں دوں گا۔ آپ کتنی بھی بے رخی دکھائیں، چاہے مجھ سے آپ انتہا کی نفرت کریں، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ محبت تو صرف آپ سے ہی رہے گی۔ آپ کی بے رخی سے میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ برکت نیچے روتے روتے بیٹھ گئی، ہادی بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ ہادی آہستہ آہستہ برکت کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اسے خود سے لگایا تو وہ رونے لگ گئی۔ ہادی نے اسے چپ نہیں کروایا بلکہ رونے دیا کہ اس کا من ہلکا ہو جائے۔ برکت روتے روتے ہادی کے کندھے پر سر ٹکا کر سو چکی تھی۔ ہادی کی بھی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ برکت کو اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کے پاس لایا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور کمفرٹر اوڑھا دیا۔ برکت کے چہرے پر رونے کے نشان واضح تھے۔ ہادی نے برکت کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور انتہائی نرمی سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ہادی کو پتہ نہیں بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور اس بے چینی کا حل وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ واش روم سے باہر وضو کر کے نکلا، ایک جگہ جائے نماز بچھایا اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنسو اپنے آپ گرنا جاری ہو گئے۔ میرے مولا، میرے مالک، میرے پاک پروردگار، تو میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، میری حالت تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اے کریم، اے رحیم، اے سارے جہاں کے بادشاہ، اے سارے آسمان و زمین کے مالک، اے مالک کائنات، رحم فرما مجھ پر۔ تیرے دربار سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے میرے اللہ، جو آیا ہے اپنی جھولی بھر کر گیا ہے، خوش ہو کر گیا ہے۔ میرے مالک، تو میری خالی جھولی کو بھر دے۔ میرے مولا، تو نے مجھے الحمدللہ ہر چیز سے نوازا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ آج میں تیرے دربار میں اپنی زندگی مانگنے آیا ہوں۔ تیرے در پر کسی نے نہیں سنا، ہر ناممکن چیز تیرے در پہ بے شک ممکن ہوئی ہے۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، میں اس محبوب نماز میں اپنے محبوب کی زندگی مانگتا ہوں۔ تو اس محبوب نماز میں کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ میرے مولا، میری دعا کو بھی سن لے اور بخش دے نئی زندگی۔ میرے مولا، میرے پاک عشق کی تو لاج رکھ لے اور میری دعا قبول فرما۔ میرے پاک عشق کی ادھوری کہانی کو تو مکمل فرما دے۔ میرے عشق کو تو میرا کر دے۔ میری ہر دعا تیرے کن کی محتاج ہے، میری ہر دعا پر تو کن فرما دے۔ مجھے یقین ہے تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، تو بے شک میرے حق میں بہتر فرمائے گا۔ اب سب تجھ پر چھوڑ دیا ہے میں نے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ مرد ہو کر رویا تھا۔ ایک مضبوط مرد کو ایک کمزور عورت کے عشق نے رلایا تھا۔ وہ رویا تھا بھی تو کس دربار میں؟ اس شان والے کے در پر جہاں سچے دل سے دعا مانگنے پر دعا سنی جاتی ہے۔ آنسو صاف کر کے وہ جائے نماز سے اٹھا۔ وہ اب پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی بے چینی کہیں دور جا بیٹھی تھی۔ سارا اور خان ایک سنسان روڈ پر چل رہے تھے۔ خان آگے جا رہا تھا، سارا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ خان راستے کے درمیان میں چلنے لگا کہ اچانک ایک کار آ کر خان سے زوردار ٹکرائی۔ خان کا وجود خون میں لت پت تھا۔ خان! سارا کی زوردار چیخ
فضا میں گونجی۔ سارا کی چیخ سن کر خان فوراً نیند سے بیدار ہوا۔ سارا ابھی تک نیند میں ہی تھی۔ نہیں نہیں خان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سارا خان نے اس کے کندھے کو زور سے ہلایا، تب جا کر وہ نیند سے فوراً جاگی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خان، اب ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ خان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ روتے ہوئے دیوانے وار بولے جا رہی تھی۔ خان سمجھ چکا تھا کہ شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے اور ابھی تک خواب کے زیر اثر ہے۔ ہاں سارا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا۔ خان، میں آپ کے بغیر رہنے کا کوئی خیال بھی تصور نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اور وہ خان کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ خان نے اسے اپنے آپ سے الگ نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ اس کی پشت کو سہلانے لگ گیا۔ دیکھو میں یہیں ہوں، تمہارے پاس ہی ہوں میں سارا۔ رکو، میں پانی لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ خان اٹھ کر جانے لگا تو سارا نے فوراً روک لیا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، پلیز میرے پاس ہی رہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ خان سارا کے پاس ہی رک گیا اور پھر سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ خان، سارا نے دھیمے لہجے میں خان کو پکارا۔ کیا میں مر جاؤں گی تو بھی آپ کو میری محبت کا احساس نہیں ہوگا؟ یا پھر شرط یہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری محبت کی قدر ہوگی؟ خان کے چلتے ہاتھ ایک دم سے تھمے تھے۔ اسے اس وقت سارا سے ایسے بات کی امید نہ تھی۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اذیت کا ایک گہرا احساس خان کے وجود میں دوڑا تھا۔ خاموشی سے سو جاؤ، سارا نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی سو گئی۔ خان نے اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور خود بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارا، تم واقعی عشق میں بہت آگے بڑھ گئی ہو۔ کیوں کرتی ہو مجھ سے اتنی محبت؟ کچھ بھی تو خاص نہیں مجھ میں، لیکن تم نے مجھے خاص بنا دیا ہے۔ تم نے مجبور کر دیا ہے مجھے تمہارے بارے میں سوچنے پر۔ تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا ہے کہ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ تم بے شک چاہے جانے کے قابل ہو۔ تم نے اس پتھر دل انسان کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری محبت کا رنگ چڑھنے لگا ہے مجھ پہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے عشق میں بری طرح مبتلا ہو جاؤں۔ عشق سے میں ڈر چکا تھا تو تم ملے۔ دل تو کب کا مر چکا تو تم ملے۔ جب میں تنہا گھٹ رہا تو تب کہاں تھی زندگی۔ دل بھی غم سے بھر چکا تو تم ملے۔ بے قراری، پھر محبت، پھر سے دھوکا، اب نہیں، فیصلہ میں کر چکا تو تم ملے۔ برکت نے صبح میں اٹھ کر فجر کی نماز ادا کیا اور اب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ہادی بھی ابھی تک سویا ہوا تھا۔ اس وقت تک تو جاگ جایا کرتا تھا۔ برکت ہادی کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہادی کو اٹھائے اور ناشتہ لانے کے لیے کہے۔ جب اسے شدید بھوک لگنے لگی تو وہ ہادی کے پاس گئی۔ سنیے، وہ آہستہ آواز میں جگا رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار ہادی کو جگایا لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اس نے ہمت کر کے ہادی کے ہاتھ کو ہلایا لیکن اس کے تپتے ہاتھ کو محسوس کر کے اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اللہ، ان کو تو بہت تیز بخار ہے، میں کیا کروں اب؟ اس کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے آہستہ سے ہادی کو جگایا۔ ہادی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ برکت کو کھڑے دیکھ کر وہ فوراً اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ جی بولے، ہادی نے بولتے ہی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اف، میں اتنی دیر سے سویا ہوا تھا، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسے اس وقت بھی برکت کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا بخار محسوس ہی نہیں کیا۔ میں لے کر آتا ہوں ناشتہ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ ہاں بخار تو ہے، لیکن یہ کوئی عام بخار نہیں ہے، عشق کا بخار چڑھ گیا ہے جو شاید کبھی نہیں اترے گا۔ لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گیا ہوں، مریض عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں اور اس مرض سے نکلنا اب میرے بس میں نہیں۔ میں نہیں مانتا دنیا نے ترقی کی ہے، مریض عشق تو ابھی تک لا علاج ہے۔ میں اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے لا علاج ہی رہنے دو، مجھے مریض عشق ہی رہنے دو۔ کیا کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں، دکھ، درد، تکلیف، اذیت، تڑپ۔ ہادی کی محبت بھری نظروں میں دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ میں آپ کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ ہادی کی باتوں سے گھبرا کر جانے لگی۔ تشخیص بجا ہے کہ ہمیں عشق ہوا ہے۔
نسخے میں لکھو ان سے ملاقات مسلسل۔ برکت کو اپنی پشت سے ہادی کی شاعرانہ آواز سنائی دی۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ شخص اسے اس کی باتوں سے ہی دیوانہ کر دے گا۔ وہ سر جھٹک کر دوا نکالنے لگ گئی۔ ہادی اس کی پشت کو دیکھتے رہ گیا۔ مت توڑ وہ تعلق جو تیری ذات سے ہے۔ تو خفا میری کس بات سے ہے؟ تو بھی نہ الجھا کر مجھ سے اس طرح، جو تو اچھی طرح واقف میرے جذبات سے ہے۔ میں کیسے جی لوں تم سے روٹھ کر؟ میری ہر سانس وابستہ تیری یاد سے ہے۔ میرا تعلق جڑا ہے کچھ اس طرح تم سے، جیسے انسان کا رشتہ خود اپنے آپ سے ہے۔ خان صبح آفس میں جا چکا تھا۔ سارا ہال میں ملیحہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں شادی کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ ہائے، میں اس تصویر میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، ملیحہ نے سارا سے کہا۔ ہاں، بہت پیاری لگ رہی ہو، سارا نے بھی خوش دلی سے کہا۔ اور اس تصویر میں آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ملیحہ نے ایک اور تصویر سارا کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ہائے، شکریہ۔ اف، یہ تصویر دیکھیں، اس بندر نے آ کر ہماری تصویر خراب کر دی، وہ افسوس کرتے ہوئے سارا کو بولی۔ ہائے لڑکی، میرے بھائی کو بندر نہ کہو، اذلان بھائی ہے ہی شرارتی، سارا اپنے بھائی کے حق میں بولی۔ میں بندر کو تو بندر ہی کہوں گی نا، لگتا ہے غلطی سے بندر کی ایک قسم آپ کے گھر میں آئی ہے۔ ایک کام انسانوں والے نہیں ہیں، ملیحہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کہیں اس ہینڈسم خوبصورت بندے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ اندر داخل ہوتے ہوئے اذلان نے کہا۔ ارے بھائی، آپ کب آئے؟ سارا کو اذلان کو یوں اچانک دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ بس جب اس بندے ناچیز کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر سارا مسکرا دی۔ اب یہ بندے ناچیز ہے ہی ایسا کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی قصیدے پڑھنے پڑتے ہیں، ملیحہ نے دانت پیس کر کہا۔ اب اتنی بھی تعریف نہ کیا کرے، یہ سیدھا سادہ شریف سا بندہ آپ کا مقروض ہو جائے گا، اس نے بہت ادب سے کہا۔ اس کی اداکاری پر اور اذلان کے اپنے آپ کو شریف کہنے پر ملیحہ کو کھانسی آنے لگی۔ اچھا اذلان بھائی، آپ بیٹھیں، میں چائے پانی لے کر آتی ہوں، سارا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ رکے بھابھی، میں لے کر آتی ہوں، ملیحہ نے سارا سے کہا۔ نہیں ملیحہ، تم بیٹھو، میں بس 10 منٹ میں لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے فوراً کچن میں چلی گئی۔ کیا حال ہے حسین لڑکی؟ اذلان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل ٹھیک، آپ بتائیں اذلان بھائی۔ ہائے، میں سیاح بننا چاہتا ہوں، یہ لڑکی زبردستی بھیا بنا رہی ہے۔ ہائے رے میری قسمت، وہ من میں افسوس کرتے ہوئے سوچا۔ یہ بھائی مت بولا کرو یار، دل سے برا لگتا ہے مجھے۔ تو پھر بندر ٹھیک ہے؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں اپنی بندریا کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اگر تمہیں ملے تو مجھے بتا دینا۔ معذرت بھائی، لیکن آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، آپ کو چڑیا گھر جانا چاہیے، شاید وہاں آپ کی تلاش پوری ہو جائے۔ اوف، پھر سے بھائی؟ حسین بندریا؟ میرا مطلب ہے حسین لڑکیاں بھائی، بولتے ہوئے تھوڑی نا اچھی لگتی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ تب تک سارا آ گئی، اذلان کے ساتھ صوفے پر وہ بیٹھ گئی۔ کیسے آنا ہوا بھائی؟ سارا نے اذلان سے اس کے یوں اچانک آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ مما آپ کو بہت یاد کر رہی تھی تو میں آپ کو لینے چلے آیا، تم جلدی سے آنٹی سے اجازت لے کر آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، تب تک آپ ناشتہ کریں۔ وہ ان سے اجازت لینے چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ سعدیہ بیگم سے اجازت لے کر اذلان کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ برکت اور ہادی اب اپنے گھر واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ کل ان کی فلائٹ تھی۔ ہادی فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ جی، اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے نا؟ مقابل سے بھی کچھ کہا گیا؟ مجھے ہر حال میں ٹھیک کرنا ہے ان کو۔ برکت بیڈ پر بیٹھے اپنی ڈائری لکھنے میں مصروف تھی، لیکن اس کا پورا دھیان ہادی کی باتوں پر تھا۔ آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، یہاں جان سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں۔ اگر ہادی حیدر شاہ کا پورا اثاثہ بھی چلے جائے تو کوئی غم نہیں، اس سب معاملے میں آپ بے فکر رہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ شخص اس سے اس حد تک محبت کرتا تھا؟ وہ اب ہادی کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نکل رہا ہوں، کل یہاں سے وہاں پر آ کر آپ سے بات ہوگی۔ وہ فون کٹ کر کے اپنے پاکٹ میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ اب اسے کسی طرح سے بھی برکت کو سمجھانا تھا اس آپریشن کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے برکت کے پاس گیا اور نہایت ہی
آہستگی سے اپنی بات کہنا شروع کیا۔ برکت، میں نے ایک مشہور ڈاکٹر سے بات کی ہے، انہوں نے آپریشن کے لیے کہا ہے، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن میں نہیں کروانا چاہتی ہوں یہ آپریشن۔ اللہ نے مجھے جتنی زندگی بخشی ہوگی میری اتنی ہی ہوگی، نہ کوئی وقت سے پہلے آیا ہے اور نہ ہی کوئی وقت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ بے شک، لیکن کوشش کرنا ہمارے بس میں ہے، بنا کوشش کیے ہار مان جانا کہاں کی سمجھداری ہے۔ پلیز میرے پیچھے آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحے کو ضائع نہ کریں، میں نہیں چاہتی۔ وہ آگے اور بول ہی رہی تھی کہ ہادی بولا، میں چاہتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں آپ کو۔ کچھ پل تو برکت کچھ بولنے کے قابل نہ رہی، آخر وہ اس انسان سے کیسے جیت سکتی تھی؟ اس کی باتیں ہی ایسی تھی، دل کو چھو لینے والی۔ آپ میرے پیچھے صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی یہی کہہ رہی تھی، ابھی بھی یہی کہوں گی، جائیں اپنی زندگی جیے۔ وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ میری زندگی کے لیے آپ کی زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے، میری زندگی کی ہر سانس آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ آپریشن کروائیں گی تو میں آپ کی نہیں اپنی زندگی بچاؤں گا، اپنی جان کو بچاؤں گا، اپنے عشق کو بچاؤں گا۔ تو کیا برکت کا ہار ناطے تھا اس شخص سے؟ وہ اگر لوگوں کے دلوں کو گھائل کرنا جانتا تھا تو وہ لوگوں کو قائل کرنا بھی جانتا تھا۔ وہ ہادی حیدر شاہ تھا۔ اور اگر میں اس آپریشن میں زندہ نہیں، برکت بول ہی رہی تھی کہ ہادی نے اس کے لب پر ہاتھ رکھ دیے۔ اللہ ہے نا، اس کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مجھے اس پاک ذات پر پورا بھروسہ ہے اور مجھے یقین ہے وہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا، اور میں چاہتا ہوں جیسا بھروسہ مجھے اللہ کی ذات پر ہے ویسا بھروسہ میری بیوی کو بھی ہو۔ برکت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں مسز ہادی، بالکل نہیں رونا ہے، آپ کے آنسو مجھے کمزور بنا رہے ہیں، میں اس وقت بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتا ہوں۔ آپ میری طاقت بنیں، اور یہ آنسو بہت قیمتی ہے، سنبھال کر رکھیں اسے۔ اس قیمتی آنسو کو صرف اس شان والے کے دربار میں ہی بہائیں۔ میں ادنا سا بندہ صرف ان آنسوؤں کو صاف کر سکتا ہوں۔ وہ مالک کائنات ان آنسوؤں کے بدلے آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کی نئی زندگی بخشے گا انشاءاللہ۔ کرائیں گے نا آپ یہ آپریشن؟ وہ اسے بے حد نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ مدام، آپ کے ہر نخرے سراہوں پر، لیکن اس معاملے میں آپ کے نخرے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں میں مجبور سا بندہ ہوں، پلیز انکار نہ کریں، آپ تو بہت بہادر ہیں جو اکیلے اتنی بڑی بڑی مشکلوں سے لڑ گئی، اب ایک اور سے ہی۔ اور یاد رکھیں، اللہ ہمیں اتنی ہی مشکلیں اور پریشانیاں دیتا ہے جتنا ہم سہ سکے، وہ ہماری برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو بتائیں، آپ کرائیں گی نا؟ آخر اس نے ہاں میں سر ہلا ہی دیا۔ ہادی نے اسے خود سے لگایا تو وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اس کے آنسو ہادی کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے جو سیدھا ہادی کے دل پر گر رہے تھے۔ ہادی کے آنسو برکت کے بال میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتنے ہی دیر یوں ہی کھڑے اپنے آنسو بہاتے رہے۔ یہ وقت جتنا برکت کے لیے مشکل تھا، اتنا ہی ہادی کے لیے بھی مشکل تھا۔ لگ جا گلے کے، پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو۔ خان جب آفس سے گھر پہنچا تو دیکھا کمرہ پورا خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی، پھر لگا شاید وہ کچن میں ہوگی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھا رہا لیکن سارا نہیں آئی تو وہ خود کچن میں چلا گیا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ کچن سے واپسی پر اسے ملیحہ مل گئی۔ بھائی، میں کھانا لگا دوں؟ ملیحہ نے خان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایک کام کرو، سارا کو بولو کافی بنا دے۔ وہ اسے کچھ سوجھا نہیں تو وہ اس طرح سارا کے بارے میں پوچھنا چاہا۔ بھائی، وہ تو آج صبح ہی اپنے گھر چلی گئی، اذلان بھائی لینے آئے تھے انہیں۔ اچھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا اور روم میں ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ پتہ نہیں اس کو یوں غصہ آ رہا تھا سارا پر، ایک بار پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی محترمہ نے، بنا بتائے ہی چلی گئی۔ کیوں پوچھی تم سے وہ؟ آخر تم نے تکلیف اذیت کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ خان کے اندر سے ایک آواز آئی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ جب اسے ہی کچھ فکر نہیں تو مجھے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بولنے لگا۔ وہ فریش ہو کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن دل نے تو جیسے تباہی مچا رکھی تھی، دل بے چین تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور موبائل ہاتھ میں لیا کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگا کہ ایک
کانٹیکٹ نمبر پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نمبر پر اونلی مائن لکھا ہوا تھا۔ اس نے تو کبھی سارا کا نمبر اس نام سے محفوظ کیا ہی نہیں تھا، مطلب یہ سارا نے کیا تھا۔ ادھر سارا کی حالت بھی کچھ خان جیسی ہی تھی۔ وہ بتا کر آنا چاہتی تھی خان کو، لیکن اس نے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ خان کو کچھ فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ فون ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی جب فون کو چیک کر رہی تھی، لیکن ہر بار اسے نا امیدی ہی مل رہی تھی۔ ہائے رے میرا ایک طرفہ عشق، وہ افسوس کرتے ہوئے سوچی۔ لیکن خان، آپ کو تو میں اپنے عشق میں مبتلا کر کے ہی رہوں گی۔ میرا عشق اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں ہار مان جاؤں۔ سارا ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ جیتنا جانتی ہے، اور انشاءاللہ اس عشق کی جنگ میں ضرور جیتوں گی میں، وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مجھ سے وہ دور ہی سہی، پھر بھی قریب ہے اتنا، دل کے ایوان میں مہمان بنا بیٹھا ہے۔ اس کو تو فرصت ہی کہاں کہ حال بھی پوچھے میرا، رفتہ رفتہ جو میری جان بنا بیٹھا ہے۔ بھول جاؤں میں اسے یہ ممکن ہی نہیں، وہ میرے درد کی پہچان بنا بیٹھا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی کا میسج آیا۔ نوٹیفیکیشن میں اس دشمن جاں کا نام دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ خان کا میسج آیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیسا آپ نے چھوڑا تھا بالکل ویسے ہی ہوں۔ سارا نے میسج ٹائپ کر کے خان کو بھیجا۔ تم بھی مجھے جیسے چھوڑ کر گئی تھی ویسے ہی ہوں میں، خان کا میسج آیا۔ مطلب ویسے ہی ظالم، سارا نے ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا۔ خان کو اس کی بات کا برا نہیں لگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اور ہاں، تم اس ظالم کی قید سے رہائی پا لی اور خوشی خوشی یہاں سے فرار ہو گئی۔ میں اس ظالم کی قید سے قیامت تک رہائی نہیں چاہوں گی، ہمیشہ اس کی قید میں رہنا چاہوں گی۔ اگر وہ ظالم مجھے آزاد نہ چھوڑے تو، مجھے ٹھکرائے نہ تو پھر یہ ظالم تمہیں اپنا قیدی بنانا چاہتا ہے زندگی بھر کے لیے۔ تم رہائی مانگو گی بھی تو تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ خان کا میسج پڑھ کر سارا کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو کیا خان بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ وہ اپنی محبت کا اظہار یوں کر رہا تھا۔ آپ کی یہ قیدی ہمیشہ آپ کی منتظر رہے گی، سارا نے میسج ٹائپ کر کے خان کو بھیج دیا۔ خان کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی اور سارا کے اس میسج سے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ فون بند کر کے اب چھت کو تک رہا تھا، لیکن سوچوں کا مرکز سارا ہی تھی۔ سارا سے بات کر کے اب تھوڑا سکون محسوس کر رہا تھا، لیکن بے چینی تو تھی ہی۔ اس دشمن جاں کے بغیر کمرہ کتنا ویران لگ رہا تھا۔ اسے سارا کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نیند تو خیر رات بھر نہیں آنی تھی۔ ہادی اور برکت آج صبح ہی شاویلا میں پہنچے تھے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ثانیہ کو اپنی پڑھائی کی وجہ سے واپس اپنے ہاسٹل جانا پڑا۔ ہادی نے صفیہ بیگم اور حیدر صاحب کو برکت کے آپریشن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ دونوں برکت کے آپریشن کو لے کر فکر مند تھے۔ تو بیٹا کب ہے آپریشن؟ حیدر صاحب نے ہادی سے پوچھا۔ آج ہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرے مولا اس مشکل گھڑی کو آسان فرما، صفیہ بیگم بولی۔ آمین، سب نے دل میں کہا۔ بیٹا آپ فکر نہ کریں، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، صفیہ بیگم نے خاموش بیٹھی برکت سے کہا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اچھا جائیں، آپ لوگ تیار ہو جائیں، صفیہ بیگم نے ہادی اور برکت سے کہا۔ وہ دونوں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلے آئے۔ برکت اپنے اندر بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنے والدین کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ صفیہ بیگم یا حیدر صاحب اس سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی جیسا سلوک کرتے تھے، لیکن اپنے ماں باپ کی کمی کو بھلا کون پورا کر سکا ہے؟ وہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بہت رونا چاہتی تھی۔ وہ اپنی سوچ میں ہی مگن تھی۔ جب ہادی نے اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ چلے، ہادی نے برکت سے کہا تو اس نے سر ہلا یا ہادی دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب اسے برکت کی آواز اپنی پشت سے سنائی دی۔ ہادی، برکت نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ برکت کے پکارنے پر ہادی پیچھے مڑا اور سوالیہ نظروں سے برکت کو دیکھنے لگا۔ برکت کتنے ہی پل یوں ہی ہادی کو دیکھتی رہی۔ ہادی بھی برکت کے بولنے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ ہادی کو دیکھتے دیکھتے برکت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ ہادی حیران و پریشان آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ برکت نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مجھے آج بولنے دیں آپ، اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ ہادی، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، لیکن اقرار کرنے سے ڈرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کسی سے محبت ہو۔ میں کیسے کسی سے محبت کر سکتی ہوں؟ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ
محبت میرے جیسی لڑکی کے لیے نہیں بنا ہے۔ میں محبت کر کے کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں خود اپنی حقیقت سے واقف تھی تو میں کیسے کسی کو اپنی محبت کے قید میں کر سکتی تھی، لیکن آپ کی اتنی محبت دیکھ کر میں اپنے آپ کو محبت کرنے سے روک ہی نہیں پائی۔ میرا دل آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں شادی کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن پھر بھی دیکھیے اللہ کی حکمت، مجھے آپ جیسے شخص مل گئے۔ بھلے ہی آپ نے مذاق میں شادی کی ہو مجھ سے، لیکن آپ کی محبت میرے لیے بالکل سچی ہے اور آپ کے ہر اظہار میں مجھے سچائی نظر آتی ہے۔ آپ کی ہر باتوں میں میرے لیے محبت نظر آتی تھی۔ آپ کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہے۔ مجھے اس شخص سے محبت کیسے نہ ہوتی جو مجھ سے بے انتہا عشق کرتا ہے۔ وہ میرے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، وہ میرے لیے کسی کو بھی ٹھکرا سکتا ہے، وہ میرے لیے دنیا کی پرواہ تک نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کیا کہے گی، وہ میرے لیے اٹھ کر تہجد میں رو رو کر دعا کرتا ہے، وہ میرے لیے اپنی جان دے سکتا ہے۔ پھر مجھے اس شخص سے کیسے محبت نہ ہوتی۔ مجھے آپ نے اللہ پر اتنا بھروسہ کرنا سکھایا ہے اور مجھے یقین ہے آگے جو ہوگا بہتر ہوگا، لیکن زندگی موت پہ تو اللہ کا اختیار ہے، جو ہونا ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے دل کے ہر خانوں میں ہادی حیدر شاہ بستے ہیں، میری ہر سانس ہادی حیدر شاہ کا نام پکارتی ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہادی حیدر شاہ شامل ہے، میری ہر غم میں ہادی حیدر شاہ شامل ہے، میری زندگی کے ہر خوبصورت لمحے میں ہادی حیدر شاہ بسا ہوا ہے، میرے نام میں ہادی حیدر شاہ ہے۔ میں دنیا کی خوش نصیب لڑکیوں میں سے ہوں جو مجھے ہادی حیدر شاہ ملا ہے۔ مجھے آج فخر ہے کہ میں ہادی حیدر شاہ جیسے شخص کی محبت ہوں۔ میں ہادی حیدر شاہ کی بیوی ہوں اور مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت ہے، مجھے برکت کے ہادی سے بے حد محبت ہے۔ آج میں آپ سے ہر ان باتوں کی معافی مانگتی ہوں جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہو۔ میں شاید آپ کی معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اتنی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میں اپنی محبت کا اظہار آپ سے کبھی نہ کرتی۔ اگر آج میرا آپریشن نہ ہوتا، جانے اللہ کو کیا منظور ہوگا، لیکن آج میں اظہار کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ برکت ہادی کے بنا کچھ بھی نہیں، ہادی ہے تو برکت ہے۔ آج اگر میری جان بھی چلے جائے تو مجھے کوئی غم نہیں، میں خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، لیکن آج میری محبت کا اقرار کرنا بہت ضروری تھا۔ میں اس شخص کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی جو مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہوں۔ میں اسے یہ غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی کہ میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی کہ برکت کو مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ میں آپ کو یہ افسوس کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی کہ میری اتنی محبت کے باوجود برکت کے دل میں میرے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہوئی، اس لیے آج اظہار کر رہی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں ہادی حیدر شاہ کی بیوی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ہادی حیدر شاہ کی محبت ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ہادی کی برکت ہوں اور مجھے اس شخص سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا ہے۔ ہادی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے برکت کا اظہار سن رہا تھا، وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا، وہ ایک قدم بھی برکت کی طرف بڑھا نہیں پا رہا تھا، اس کے پاؤں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کتنی دیر ہی برکت ہادی کو اور ہادی برکت کو دیکھتے رہا، جیسے سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ دونوں میں سب سے پہلے ہادی کو ہوش آیا، وہ بھاگ کر برکت کے پاس گیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہادی کی قربت ملتے ہی وہ زار و قطار رونے لگ گئی۔ ہادی برکت کی پشت پر اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ ہادی پورے راستے برکت کو حوصلہ دیتے آیا تھا۔ اس نے صفیہ بیگم اور حیدر صاحب کو آنے سے منع کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ پریشان ہوں۔ برکت کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے آخری بار ہادی کو دیکھتے ہوئے برکت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا، جو ہادی نے بھی دیکھا تھا۔ ہادی آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا، اس نے تو برکت کو حوصلہ دے دیا تھا، لیکن اب اس کو حوصلے کی ضرورت تھی، اس کے کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ ہادی نڈھال سا وہاں پر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اشر تھا، اس کا جگری یار۔ جگر، اشر کچھ بول ہی رہا تھا کہ ہادی اٹھا اور اس سے لپٹ گیا۔ میرے جگر، حوصلہ رکھ، کچھ نہیں ہوگا بھابھی کو۔ اسے ہادی کو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ لالا میری جان ہے وہ، اگر
ان کو کچھ ہو گیا نا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کتنا درد تھا اس کے لہجے میں، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ جگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، تو نے اللہ سے دعا کیا ہے نا، وہ انشاءاللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا، تو بس حوصلہ رکھ۔ میری برداشت جواب دے چکی ہے، کب سے خود کو روکے ہوئے تھا، میں ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کتنے کم دنوں میں وہ میری برکت سے کب میری جان بن گئی مجھے خود نہیں پتا۔ وہ میری دل کی دھڑکن ہے، میری زندگی ہے، میری جان ہے، وہ میرے بے چین دلوں کا سکون ہے۔ وہ اگر ان میں سے کوئی بھی جدا ہوا تو ہادی حیدر شاہ اپنی یہ زندگی سے جدا ہو جائے گا۔ لالا پلیز خود کو سنبھال، اشر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو، میری زندگی وہاں اکیلے اپنی زندگی سے لڑ رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے مولا مجھے صبر دے، جلدی سے اس امتحان کی گھڑی کو ختم کر دے، میرے مولا مجھے صبر دے۔ میرے جگر اللہ پہ بھروسہ ہے نا تجھے؟ ہادی نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر تو فکر مت کر، اب جو ہوگا بہتر ہوگا، اس پاک ذات پر بھروسہ رکھ۔ چل اب جلدی سے اپنے آنسو صاف کر، مجھے میرا پرانا والا ہادی حیدر شاہ چاہیے، ایسے ٹوٹا ہوا ہادی حیدر شاہ کو میں نہیں جانتا۔ جا جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ، دیکھ کیسا حلیہ بنا لیا ہے اپنا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تیرے سے۔ وہ ہادی کو ہنسانے کے لیے آخری جملہ بولا تھا۔ ہادی مسکرایا۔ خان آج پورا دن سارا کے بارے میں سوچتا رہا۔ آفس سے جب گھر پہنچا تو خالی کمرہ دیکھ کر اسے الجھن ہونے لگی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اف، اب میں خالی کمرہ اور برداشت نہیں کر سکتا۔ کل تو سارا سے فون پر بات کر کے من کو بہلا لیا تھا، لیکن آج میرا تم سے روبرو ہو کر ملنے کا ارادہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچا۔ اپنے سائڈ ٹیبل سے کیز لے کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا خان میں تبدیلی محسوس کر کے بہت خوش تھی۔ وہ نہ جانے خان کا میسج کتنے بار پڑھ چکی تھی، لیکن اب وہ خان کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے لفظ سننا چاہتی تھی۔ اس کا اظہار سننے کے لیے دل بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ ہال میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی گھر کی گھنٹی بجی۔ سارا نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ اتنی رات کو کون آیا ہوگا؟ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے دروازہ کھولنے گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ سامنے خان عام سے حلیے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ وہ عام سے حلیے میں بھی سارا کا دل دھڑکا گیا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ خان نے سارا کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں اندر آئیے۔ اسے اس وقت خان کے آنے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ آپ اتنی رات؟ وہ بول ہی رہی تھی کہ خان بولا۔ کیوں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں آپ بیٹھے نا، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی، میرا مطلب اتنی رات کو آئے ہیں آپ؟ ہاں، یہ بے چین دل رات اور دن کہاں دیکھتا ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ نظریں سارا کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ جی میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ خان کے انداز سے گھبرا گئی۔ اس نے کب خان کو ایسے بولتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں پانی پینے نہیں بلکہ پانی پلانے والی کو لینے آیا ہوں۔ مجھے، وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میرے خیال سے ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی تیسرا افراد موجود نہیں، ظاہر سی بات ہے تمہیں ہی لینے آیا ہوں۔ تو کیوں؟ وہ اپنی الجھن میں کچھ بھی سوال پوچھے جا رہی تھی۔ یہ میں بعد میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، جاؤ پہلے تم ماما بابا سے اجازت لے کر آؤ۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ خان ہال میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ خان کی نظریں سارا کے خوبصورت چہرے پر ہی تھی۔ سارا اپنی نظریں جھکائے نیچے اتر رہی تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ خان اسی کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا دل معمول سے تیز دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر پریشان حالت میں باہر آئے۔ ہادی کو یوں ان کو دیکھ کر کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اشر بھی ہادی کے ساتھ آیا۔ برکت کی حالت کیسی ہے؟ ہادی نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیے، ان کی ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، جو کہ یہ حالت میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ بس دعا کریں، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بول کر چلے گئے۔ ہادی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے ہو گیا۔ نہیں میری برکت کو کچھ نہیں ہوگا، ہے نا لالا؟ ہاں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ اشر کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ میرے جگر سنبھال اپنے آپ کو، تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اپنے ہادی کو اکیلا چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ بہت پیار کرتی ہیں مجھ سے۔ ہادی بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ ہادی کی حالت دیکھ کر اشر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔
खान और सारा गाड़ी में बैठ गए थे। खान ने गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर रोका। नीचे उतरो, खान ने सारा से कहा। सारा तो खान के ये कहने पर सहम ही गई। आखिर इतनी रात में यहाँ बीच सड़क पर गाड़ी से उतारने का क्या मकसद? नहीं, मुझे डर लगता है, आप सीधा घर चलें। उफ लड़की, नीचे उतरो, मैं भी उतर रहा हूँ। सारा गाड़ी से नीचे उतर गई। सारा अंधेरे की वजह से इधर उधर देख रही थी। खान भी नीचे उतरा। खान की तरफ सारा की पुश्त थी। खान सारा के पास गया और पीछे से ही इसके गले में एक खूबसूरत सी चेन डाल दी। सारा तो खान की गुर्बत पर बौखलाई गई। खान ने झुककर सारा के कान के पास सरगोशी नुमा अंदाज में कहा, आई लव यू खान की जान। खान के कहने पर सारा की खुशी की इंतहा न रही। आखिर इसकी मोहब्बत का रंग खान पर चढ़ ही गया था। वो आज जीत गई थी अपनी मोहब्बत को पाकर। इसकी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि खान के पत्थर दिल को पिघला दी थी। खान ने अपनी सैर अंगेज आवाज़ में गाना शुरू किया। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीत, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। सारा तो खान की सरंगेज आवाज़ में खो गई थी। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। खान सारा को देखकर मुस्कुरा दिया। वो यूं ही साकित खड़ी खान को देख रही थी। आज क्या अपनी कातिल निगाहों से मेरा कत्ल करने का इरादा रखती हो खान की जान? वो सारा को यूं देखने पर बोला। सारा अपनी नज़र झुका गई। खान सारा के पास आया और इसकी पेशानी अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सुख। सारा आंखें बंद किए खान के लम्स को महसूस कर रही थी। आज इसने अपना इश्क पा लिया था। इसका खान इसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। 4 साल बाद डैडी डैडी 3 साल तलहा अपने बाबा को पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ मेरा बेटा? हादी ने अपने प्यारे बच्चे से कहा। जल्दी चले ना, दादी जान बुला रही हैं। ठीक है, आप जाओ, मैं अपनी जान को लेकर आता हूँ, हादी ने तलहा से कहा। फिर मैं कौन हूँ? वो नाराज़ होते हुए बोला। आप तो मेरी जान के जान हैं। तो मेरे भी जान हुए ना आप, हादी इसे प्यार से समझाते हुए बोला। ठीक है, आप अपनी जान को लेकर आओ, मैं जाता हूँ दादी जान के पास, वो कमरे से निकलते हुए बोला। बरकत कब से बाप बेटे को मुस्कुरा कर देख रही थी। अब वो हादी को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। कितनी मोहब्बत करता था वो आज भी बरकत से। इसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई थी इन 4 सालों में भी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, हादी ने यूँ बरकत को देखते पाकर शरारत से बोला। बरकत गड़बड़ा गई। इसने अपनी नज़रें फ़ौरन हटा ली। हादी बरकत के पास आया और इसकी पेशानी पर आहिस्ता से अपने लब रखे तो वो अपनी आंखें मूंद गई। आज इन्हें सानिया के घर जाना था। सानिया की शादी अशर से हो गई थी। इनका 1 साल का एक प्यारा सा लड़का था। वो अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। बरकत का ऑपरेशन हो गया था। इससे ट्यूमर था जो ठीक हो गया था। ये सब अल्लाह पर भरोसा करने का नतीजा था। हादी ने बरकत के लिए दुआ ही इतनी की थी कि अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली। बेशक दुआ से हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हुई है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में अब बेहद खुश थे। इनकी अधूरी ज़िंदगी को तलहा ने मुकम्मल कर लिया। बरकत अपने रब को जितना शुक्रिया करती इतना कम था। अल्लाह ने इसे नई ज़िंदगी बख्शी थी और इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर अता किया था। वो अपनी ज़िंदगी से अब बहुत मुतमईन थी। हादी ने कैंसर के मरीज़ों के लिए एक हॉस्पिटल बनवा लिया था, शाह कैंसर हेल्थ एंड केयर, जहाँ मुफ्त में कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता था। सारा आईने में खड़े अपने बाल संवार रही थी। खान सारा को फुर्सत से देख रहा था। सारा खान की तरफ मुड़ी तो देखा, वो इसी को देख रहा था। खान आहिस्ता आहिस्ता सारा की जानिब कदम बढ़ाने लगा। सारा अपने कदम पीछे की जानिब लेती गई। पीछे दीवार होने की वजह से इसके कदम रुक गए। खान सारा के पास आया और झुककर सारा के पास सरगोशी नुमा अंदाज में कहा, तुम्हें डर है कि चूम लूँगा तुम्हें? मेरे दिल में बिल्कुल यही बात है। और अपने कहे के मुताबिक इसने झुककर सारा की खूबसूरत गाल पर बहुत आहिस्तगी से बोसा दिया। खान प्लीज़ चले ना, हमें देर हो रही है, फिर अजलान भाई और मलिहा हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सारा खान के यूँ ही देखते रहने पर जल्दी से बोली। लेकिन खान आज इसको बख्शने के मूड में नहीं था। बाबा बाबा, उम्मे हानी चिल्लाते हुए कमरे में दाखिल हुई।
اف یہ لڑکی ہر وقت غلط ٹائم پر آتی ہے، خان نے جھنجھلا کر سارا سے کہا۔ سارا مسکرا دی اور فوراً خان سے دوری اور اپنی 2 سالہ بیٹی کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ آج اذلان اور ملیحہ کی شادی تھی، اس لیے انہیں وہاں جانا تھا۔ سنو، خان کے پکارنے پر سارا نے پیچھے مڑ کر خان کو دیکھا۔ تمہارے عشق سے عشق ہے جانا، خان کے محبت بھرے لہجے میں کہنے پر سارا دل سے مسکرا دی۔ ختم شد۔ فائنلی ہماری یہ ناول بھی مکمل ہو گئی۔ بہت ہی پیاری ناول تھی تمہارے عشق سے عشق ہے جانا بائے رابعہ انصاری، اور مجھے اپنی فیوریٹ ناول پلیز سجیسٹ کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں۔ تھینک یو سو مچ. I will see you in the next one.